اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ تمام تسبیحات اور حمد و ثنا اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم دین سمجھے، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ میثاق کے اوپر ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں گھڑی گھڑی جگہ جگہ ایک لفظ آتا ہے میثاق، تو ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ میثاق کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ میثاق جو ہے وہ 3 ہے، مختلف جگہوں میں آئے ہیں۔ ایک ہے نمبر 1 جو ہے میثاق الس یا میثاق توحید، نمبر 2 ہے میثاق انبیاء بیا، اور تیسرا میثاق ہے میثاق محمدی۔ 3 میثاق ہے قرآن میں، مگر ان کی ترتیب اس طرح سے نہیں ہے، آگے پیچھے ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لفظ میثاق کے معنی میں عہد کرنا، پختہ وعدہ کرنا اور حلف اٹھانا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں سے لیا تھا، تمام انبیاء کی روحوں سے لیا تھا۔ یہ حلف، یہ میثاق انسان کی پیدائش سے پہلے لیا تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری روحوں سے لیا تھا، تو روحیں اس دنیا میں آئی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، ابھی آسمانوں میں بچی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے جو ہے وہ وعدہ لیا تھا۔ تیسرا میثاق جو ہے وہ جو ہے یہ سورہ اعراف کی آیات ہے، اور میں اب آگے مستقل بتاؤں گی۔ پہلا میثاق جو ہے میثاق الس یا توحید ہے۔ اس کا جو ہے امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، اس میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت مبارک سے تمام روحوں کو نکالا جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی، اور کہا کہ مجھے جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الستو الستو الستو، ہاں میرے رب، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا، تمام روحوں نے بھی جواب دیا، اور کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد ہم توحید پر قائم رہیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے عہد اس لیے لیا کہ دنیا میں اگر وہ بھٹک جائے تو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے جو ہے میثاق لے لیا۔ جب سارے لوگوں، اور پھر اس کے گواہ جو ہے سارے فرشتے جو بنائے گئے، فرشتوں نے بھی اپنے زبان سے کہا کہ ہم اقرار پر شاہد ہے۔ تو یہ پہلا میثاق ہے، میثاق توحید ہے، اس کے گواہ جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث میں، ابن ابی کعب اور سارے ائمہ کا بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا جو آخر تک آنے والی ہیں، سب کی روحوں کی شکل میں بنایا، انہیں بولنے کی صلاحیت دی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو کہ تم میرے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ کچھ علماء نے کہا کہ زمین اور آسمان بھی اس کے گواہ بنے ہیں۔ تو اس طرح سے سارے فرشتے وہ گواہ بنے ہیں کہ ساری ارواح نے اس بات پر میثاق لیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میثاق توحید کہلاتا ہے، جس کے فرشتے جو ہے فرشتے گواہ ہیں اور زمین اور آسمان گواہ ہے۔
سورہ اعراف کی 102 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدُوهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد رکھیے کہ آدم کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا، ان کو جو ہے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے گواہی دی کہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا پہلا میثاق ہے جس کی آیت جو ہے سورہ اعراف میں نمبر 102 ہے۔ پھر دوسرا میثاق آتا ہے۔ دوسرا میثاق جو ہے وہ انبیاء کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ یہ میثاق صرف انبیاء کی روحوں سے لیا گیا تھا جن کو نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا۔ اس سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم حلف اٹھاؤ کہ عہد نبوت میں یہ فرائض ادا کرو گے، جب تم دنیا میں جاؤ گے نبی بن کر تو تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ اور جب ہم نے انبیاء سے ان کی رسالت کا عہد لیا، یہاں پر بھی مخاطب رسول اللہ ہے۔ اس آیت میں نے بھی پڑھی تھی، اس میں لفظ وَإِذْ أَخَذَ کا استعمال کیا ہے۔ اخذا کے معنی ہے کہ تم وہاں پر موجود تھے۔ تمہیں یاد ہے جب ایسے بات ہوئی تھی؟ تو اس کا مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ اللہ نے کہا جب ہم نے تم کیا یاد ہے تمہیں جب ہم نے انبیاء سے ان کی رسالت کا عہد لیا؟ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے۔ اس سے کیا پروف ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت موجود تھی، آپ کا وجود جو تھا اس وقت وہاں کے اوپر تھا۔ پھر اب تک اس دنیا میں 1,34,000 انبیاء کا تو ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم۔ اور 5 اس میں سے جو ہے بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، جیسے کہا جب وَمِن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ابن مریم، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے۔ آپ سے کا لفظ کا دھیان رکھیں، آپ سے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں نہیں لیا، لیکن اس آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، وَإِذْ أَخَذَ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے جب میں اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ ابراہیم سے، نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ سے لیا، عیسیٰ سے لیا، عیسیٰ ابن مریم سے لیا، اور آپ سے بھی لیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا۔ حالانکہ آپ کی بعثت جو ہے ان 5 انبیاء کے بعد ہوئی تھی، آپ تو آخری نبی تھے نا، تو آپ کی بعثت سب کے بعد ہوئی تھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انبیاء سے جو ہے عہد لیا تو آپ وہاں پر موجود تھے۔ حالانکہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے آپ کی جد امجد ہے، انہی کی دعا سے جو تھی جو کہ میری ذریت میں سے ایک نبی ایسا بھیجنا۔ سورہ احزاب کی نمبر 7 کی آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جس وقت ہم نے نبیوں سے عہد لیا ان کا، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بیٹے مریم سے، اور لیا ہم نے ان سب سے پکا عہد۔
यहाँ पर भी वही लफ्ज़ जो इस अख़ज़ना का आया है, यानी कि आपको याद है कि जब पास कुछ होगा सामने सारे नबियों से जो लिया था, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मौजूद थे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया आप अव्वल व आखिर हो, आप सबसे पहले नबी थे, आपका नूर सबसे पहले पैदा किया गया था, आपके ही लिए ये सारी दुनिया बनाई, सारा सिलसिला शुरू किया था। असल जो अल्लाह सुब्हाना तआला को अपने प्यारे हबीब की अज़मत को दिखाना था। बाद जगह ऐसे भी कहा गया है कि इस मकाम पर मौजूद थे, देख रहे थे, कुरान पाक में कहा गया, वो भी सारी चीज़ें सबूत करती हैं। जब तमाम अंबिया से अहद ले लिया कि रसूल का तारीफ़ पहले बताया कि एक रसूल आएगा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद कहा गया है, होगा। दूसरे रसूलों से आपकी सारी सफ़ात बयान की गई कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर कहा गया कि रसूल सच्चे की आमद होगी इस दुनिया में जब तुम इस दुनिया से वापस आ चुके होगे, यानी कि बाकी ये बता दिया कि वो आखिर में आएगा, तुम लोग आ चुके होगे, लेकिन तुम्हें अभी इसलिए बताया जा रहा है कि जब तुम अपनी उम्मत में जाओ तो अपने उम्मत तुम्हारे ये काम है, तुम्हें ये काम जो है वो करने हैं, और उसके साथ ही साथ तुम्हें अपने मानने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताना है कि उन पर ईमान लाओ, और उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। जिसकी उम्मत में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, और फिर ये है कि तुम्हें उनकी इत्तबा भी करनी है। तो ये जो था बहुत बड़ा मीसाक था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नबियों से लिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताने के लिए। ये था सारी आसमानी किताबों में मौजूद था, और सारे अंबिया को ये याद था, और सारे अंबिया ने अपनी उम्मत को भी बता दिया था कि अंबिया ने ये काम किया था कि अल्लाह का दीन फैलाया और रसूल आखिर का बताया, अपने उलमा सालिहीन से इकरार लिया कि वो गवाह रहे। क्या काम किया नबियों ने? जितने नबी आए उन्होंने अपना जो फर्ज उनको दिया था अल्लाह सुब्हाना तआला ने वो पूरा किया। फिर ये बताया कि देखो एक आखिरी नबी आएगा, वो सबसे बड़ा होगा, वो आखिरी होगा, जो उनके उलमा और सालिहीन या उनके फॉलोअर, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, कि उनको गवाह बनाया कि तुम नबियों को ये सारे जो है तुमको सारे नबियों ने पैगाम दे के बताया कि तुम इस बात से इनकार नहीं करना, वो रसूल जब आए और काफिर और मुशरिक नहीं हो जाना। तो इन पैगंबरों ने जिन्होंने अल्लाह ने पहले इनको गवाह बनाया, फिर उन पैगंबरों ने आके नबियों ने 5 बड़े-बड़े अपनी उम्मत को बताया, और उम्मत के उलमा और सालेहीन को बताया कि देखो तुम गवाह रहना, ऐसा एक रसूल आएगा और तुम उसको फॉलो करोगे। जैसे सूरह अहज़ाब के नंबर 8 की आयत है, लयस अहल सादिकीना अन सिद्दीक़िहुम व आदन लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा। तो कि वो सवाल करें सच्चों की सच्चाई का, और तैयार अगर वो ना माने तो वो तैयार है एक वास्ते काफिरों के अजाब और दर्दनाक अजाब देने वाली दोज़ख का। यानी क़यामत के दिन सारी दुनिया मौजूद होगी और कुफ़ार इनकार करेंगे कि हमें तो पैगाम मिला ही नहीं। इस आखिरी रसूल को अगर हमें पैगाम मिलता तो हम तो ज़रूर उसके ऊपर ईमान लाते। तो उस उम्मत के अंबिया के उलमा और मुबल्लिगीन और सालेहीन इस बात पर गवाही देंगे कि नबी कहेंगे हमने बताया था, सालेहीन कहेंगे हमने बताया था, मुबल्लिगीन कहेंगे हमने बताया था। तो इस तरह से ये कहलाता है मसाक़ अंबिया, और इसके गवाह जो है वो उस उम्मत के उलमा है। ये सब लोग कुछ क़यामत वाले दिन रोज़े महशर में होगा, उस रसूल को बुलाया जाएगा और उसके उलमा आएंगे, वो उनकी शहादत देंगे रसूल अल्लाह के सामने कि हाँ हमने अपनी उम्मत को बताया था, रसूलों ने हमें बताया था, हमने उम्मत को बताया था। तो इस तरह हर नबी का फ़र्ज़ था कि पहले अल्लाह की तौहीद का हुक्म दें,
پھر نبی کی رسول کی اطاعت اور نبوت کا اہل لیں اور ان سے اس بات کا پرومس کروائے کہ تم اس رسالت پہ ایمان لاؤ گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی اچھی طرح سے مدد کرو گے. پھر تم اپنی امت کو بتاؤ گے، اپنی اولادوں کو بتاؤ گے، وہ دوسری اولاد کو بتائیں گے. اس طرح سے اولاد در اولاد بنی اسرائیل جو تھے وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا، ان کے انبیاء نے پرومس دیا تھا. وہ اپنے مرنے سے پہلے بچوں کو بتا کے جاتے تھے کہ دیکھو ایسا ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، وہ تمہارے زمانے میں آئے تو تم اس پر ایمان لانا. 2 میثاق ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اب تیسرا میثاق جو ہے وہ میثاق محمدی کہلاتا ہے. یہ سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے. قرآن پاک میں ایسا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے ذکر اس میثاق کا آیا ہے. پہلا میثاق جو قرآن پاک کی ترتیب میں آیا ہے وہ میثاق محمدی ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر کی آیات آئی ہیں قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے وہ میثاق توحید ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو آیات آئی ہے وہ میثاق انبیاء ہے. تو میثاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا عہد، ان پر ایمان لانے کی، ان کی مدد کرنے کا عہد، اپنی امت کو بتانے کا عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا. سورہ آل عمران کی 82 نمبر کی آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّنْ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ. جب رسول آئے جو سچا رسول ہے، لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا، تم ان کے ساتھ ہو نا، ان کے ایمان لانا، بولے تنصرونہ، ان کی مدد کرنا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، ان لوگوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، وَأَخْلَقْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، کہ ہم ایسا ہی کریں گے. پھر کہا قالوا اقررنا، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ شہادت دینے والوں میں، تصدیق کرنے والا میں ہوں کہ تم نے یہ میثاق میرے ساتھ کیا ہے. فمن تعالی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مکر جائے تو وہ فاسقین میں سے رہے گا. یاد کرے. اب پھر اس کا بھی وہ شروع کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہا جا رہا ہے. یاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، البتہ جو کچھ میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر، سچا پیغمبر کرنے والا ہے، اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے، ایمان لانا، مدد دینا اس کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا اقرار کیا تم نے، اور لیا اس پر ان سے بھاری جو ہے پکا وعدہ. انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں شاہد ہوں، کیونکہ سوال جو ہے یہاں پہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کی اہمیت اور امپورٹنس بتانی ہے تمام انبیاء کے اوپر. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شاہد ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہ میں شامل ہوں. یعنی کہ اللہ نے خود کو شاہد بنایا. پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، یہ لوگ وہی ہیں جو فاسقین اور بدکار ہیں. اب ہر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی، رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، دنیا میں انسانوں کی ابتدا ہوئی. اور ان سب کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے رسالت محمدی کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ ان کے احکامات پر عمل کرنا، ان پر ایمان لانا، جس کو بھی وہ زمانہ مل جائے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا.
اور ایمان لائے، یہ میثاق محمدی ہر امت سے لیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران کی 82 کی آیت ہے۔ پھر یہاں پر بھی وہی کہا گیا، آپ یاد کریں جیسے آپ اس وقت موجود تھے، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو پھر تم سب کے سب بعد رسول آئے تو جو تعلیم دنیا میں اپنے وقت میں لے کر جاؤ گے، وہ پیغام تم دنیا کے لے کر جاؤ گے، تب بھی تمہارے پاس وہ نبی آئے تو تم سب اس کی نبوت پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وہ مصدق ہوں گے تمہاری کتابوں کے، تمہاری تعلیمات کے۔ اب میں تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ تم میرے اس آخری نبی پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور تم ضرور مدد کرو گے۔ اس سے ختم نبوت کی بات بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ سارے وقت موجود تھے، کیونکہ آپ نبوت کے سلسلہ ختم ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ پھر کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ بات اپنی توحید کے اقرار کی تھی۔ سب نے کہا ہاں بلا۔ پھر نبوت کی رسالت کی گواہی کا وقت آیا تو اس کے بعد ان کے علماء کو گواہ بنایا۔ پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو پوچھا اقرار کرتے ہو؟ تم اقرار کرتے ہو کہ مان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تو تم میرے سامنے اقرار کرو، پختہ وعدہ کرو، کیونکہ یہ وعدہ انبیاء سے لیا جا رہا تھا۔ یہاں پر اتنا ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انبیاء تو ظاہر وعدہ کرنے کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا اخذتم علی ذالکم اسری، اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لو اور اس پر قائم رہو، یعنی کہ پکا عہد کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بچاؤ گے، ان کی نبوت کے متعلق ہر ایک کو بتاؤ گے۔ سب نے اقرار کیا، تب اللہ نے کہا قال فاشہد، واجب انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ نے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا گواہ ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم گواہ بن گئے۔ تب اللہ سبحانہ نے کہا اب میں تمہاری گواہی کا شاہد ہوں، وَإِنَّا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو کوئی پھر مکر جائے اس وعدے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی فاسقوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس نبی کو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا اس سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری رسول آ گئے تو تم ان کے امتی بنو گے۔ ان پر ایمان لانا ہر نبی کے لیے ضروری ہے، ان کا امتی بن کے ان کی مدد کرنا، کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد بھی لے جانے سے پہلے لوگوں سے کہ تم بھی امتی بننا اور ان کی مدد کرنا۔ حافظ ابن کثیر نے حوالہ دیا ہے امام بن احمد حنبل نے یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث حسن ہے۔ آپ نے فرمایا جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آج تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری اطاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، ابن کثیر میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے
تو وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کرے، پیروی کرے۔ اگر کوئی رسول موجود ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ آپ کا امتی ہوتا، اسے آپ کا امتی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی امت کے نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے نبی تھے، ساری امتوں کے نبی تھے۔ سورہ نساء 41 نمبر کی آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اس دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی روز محشر جب ہر امت پر اس کا نبی بطور گواہ ہوگا، پھر آپ کو ان انبیاء کی تصدیق کے لیے لایا جائے گا، آپ ہی سبھی نبیوں کے گواہ ہوں گے، آپ کی رسالت جو ہے وہ سارے نبی مانیں گے، آپ تمام نبیوں کے جو ہے امام ہو گے۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ سارے نبی جو تھے پہلے تو وہاں شام کے ایریے میں، فلسطین کے ایریے میں تھے، وہی آپ کا جو ہے بیت المقدس ہے۔ پھر بہت سارے نبیوں نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے مکے کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ مکے میں آئیں گے، عرب کے ایریے میں آئیں گے، تو ان کا یہ تھا کہ ہم وہاں آپ کے آنے سے پہلے وہاں ہم چلے جائیں تاکہ ہمیں آپ کا دیدار جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو بہت سارے نبیوں نے جو ہجرت کی تھی حرم شریف میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہ ہے 157 کی آیت ہے سورہ اعراف کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو امی ہے، دنیا میں کسی شخص سے پڑھا ہوا نہیں ہے سارا غیب کا علم جانتا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی باتیں تھے۔ تو سارے نبی بڑی اچھی طرح جانتے تھے، مانتے تھے کہ آپ کے متعلق پڑھ پڑھ کے ایک دوسرے کو سناتے تھے، نسل نسل یہ باتیں جاتی تھی۔ ہزاروں نبیوں نے ہجرت کی اس وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دیدار انہیں حاصل ہو جائے۔ تقریباً 300 سے لے کر 700 تک انبیاء نے اپنی پوری زندگی یہاں مکے میں گزاری، یہیں پر ان کی وفات ہوئی اور ان کے مزار صحن کعبہ کے اندر ہے، اور مزارات کے اوپر کعبے کا صحن ہے۔ کہ جب وہ اسی لیے آئے تھے کہ جب وہ آخری نبی کی ولادت ہوگی تو وہاں اپنی قبروں میں موجود ہوں گے تو ان کو ان کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے باعث فخر بات تھی۔ اور پھر وہ جگہیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کی جگہیں تھیں، عرفات کا میدان تھا، منی تھا، مزدلفہ تھا، اور آگے پیچھے کی جتنی جگہیں تھیں وہاں پر وہ لوگ سیٹل ہو گئے تھے، وہیں پر وہ رہے اور انہوں نے وہیں پر وفات پائی اور وہیں پر ان کے مزار ہے۔ تو یہ تو ساری بات ہو گئی سارے انبیاء کے رسول کی۔ اب ایک ثبوت میں اور دیتا ہوں جاتے جاتے معراج کا۔ آپ کی قدر و منزلت دنیا کے سامنے بڑھانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ پھر یہ کہ سب نبی آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے تو آپ کو سب نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ معراج کے لیے بیت المقدس میں گئے تو آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کی، تمام نبیوں نے آپ کا دیدار کیا۔ اور پھر آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے کہ دیدار کیا کہ آپ آخری زمہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ میں ایمان لائے تھے، اس لیے میری یہ معراج کے سلسلے میں تمام نبیوں سے آپ کو ملایا تھا تاکہ وہ آخری رسول کو کیا دیدار کر لے اور اس کی امامت میں نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد فرشتوں کو بھی شوق ہوا کہ ہمیں بھی رسول کی کا دیدار چاہیے، تو جب آسمانوں میں آپ گئے معراج میں تو ہر جگہ فرشتے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے صدر منتہا پر آپ کی آمد کو ہم مرحبا کہنے کے لیے سارے فرشتے وہاں پر موجود تھے کہ وہاں پر آپ جو ہے آپ کا دیدار کریں۔ صدر منتہا میں سارے فرشتے جمع تھے، صدر منتہا کے درخت کو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ پھر ان کی خواہش تھی کہ نبی کا دیدار ہو تو نبی کا انہوں نے دیدار کیا۔
تو اب یہ ہے نہ صرف یہ کہ 70,000 فرشتے، پھر بھی جو فرشتے رہ گئے تھے تو 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی بندھی ہوئی ہے کہ جو صبح کے وقت آتے ہیں آپ کے روضے پر آتے ہیں، آپ کے روضے کا دیدار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ 70,000 دن کے آ کے چلے جاتے ہیں، تو رات کو 70,000 دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ آپ کے روضے کا دیدار کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت سے سلسلہ شروع ہے جب سے معراج ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا، اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو فرشتے ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں اٹھیں گے تو آپ اپنے انور سے نکلیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ بھی ہوں گے۔ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو اس دن جو ہے وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو تھا اب تک جو ہم نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کے انبیاء کے اوپر فوقیت کا سارا کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شفاعت کر اور کن لوگوں نے جو ہے آپ کی مدد کی، تو یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور میں چاہتی ہوں میری ساری بہنیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں کہ ہم قرآن ضرور پڑھیں روز، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا، تاکہ مرنے سے پہلے ہم اپنا احتساب کر سکیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو گئی تھی، کیا غلطی ہو رہی ہے، تاکہ ہم، کیونکہ یہ شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، تو اگر میں نے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی بھول چوک میں ہو رہی ہے، تو مجھے اس چیز کی میں اپنا جو احتساب کر کے اپنے کو صحیح کر لوں، تاکہ رسول کے سامنے میں پیش ہو سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے بچوں کو بھی کہو 2 لائن پڑھے، مگر سمجھ کے پڑھیں، اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو مجھے فون کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر پوچھ لے، میں ہر وقت تیار ہوں۔ لیکن اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو پختہ کر دے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، ہماری ساری غلطیوں سے درگزر کر دیجیے اللہ پاک۔ ہم سے صبح سے شام تک ہزاروں گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ ظاہرہ پوشیدہ دانستہ نادانستہ سارے گناہوں کو بخش دیجیے اللہ پاک۔ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے۔ پہلی منزل قبر ہے، جہاں سے جنت بھی مل گئی، دوزخ بھی مل گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے، ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے اللہ پاک۔ دوزخ کی آگ بہت بری ہے، جو ہڈیوں میں جا کے دل تک پہنچ جائے گی، اور وہاں سے ایک دفعہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن بندہ دوزخ میں جائے، وہاں ایک دفعہ چلے گئے تو وہاں دوبارہ نکلنا وہاں سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک میں اٹھوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی اٹھوں، نبی پہ درود پڑھتے ہوئے اٹھوں، سوؤں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی میں سوؤں، نبی پہ درود پڑھتے ہوئے سوئیں، اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے ہم نے بتایا تھا اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی میں سوؤں۔ اے اللہ پاک سارے مسلمانوں کی ساری مصیبتیں پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔
اس وائرس سے ہم سب کا پیچھا چھڑا دیجیے، ہماری سب کی ہر پریشانی ہر مشکل کو دور کر دیجیے، ہم سب کو چلتا پھرتا رکھنا اور ہمارے جو ہے ہاتھ پیروں کو ثابت رکھنا، کسی کو بھی محتاج کی زندگی نہیں دینا اللہ پاک، کسی کو بھی بستر پہ نہیں ڈالنا، ہم سب چلتے پھرتے اللہ اس کا رسول کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ قرآن پڑھنے کی اللہ پاک مجھ کو توفیق عطا فرما دے، میں پڑھوں سمجھوں اور اس پر عمل کروں۔ اے اللہ پاک مجھے پکا نمازی بنا دے، جو میری قضائے عمری رہ گئی ہے اللہ پاک میری قضائے عمری کسی طرح سے پوری کروا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے بھائی بہنوں کو توفیق دے دے، بچوں کو توفیق دے دے، جن کی بھی قضائے عمری رہ گئی ہے اللہ پاک ان کی قضائے عمری پوری کروا دیجیے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کا کے سوال اور جواب کے بعد یہ قبر کے حالات ہوں گے۔ اگر میری نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو مجھے سزا ملے گی اور عبرت ملے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔